2024 آپ میاں صوبے دار، گھر بیوی جھونکے بھاڑ۔ صدام حسین۔ مشن 2024 میں ایک بار پھر ہندوستان کی سیاست میں عجیب و غریب نشیب و فراز آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انقلاب پیدا کرنے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی شاخیں پھیلانے میں سرگرم عمل رہے گی اور اس کی تیاریوں میں وہ پوری طرح سے مصروف ہے اور شباب پر اس کی تیاریاں ہیں۔ کانگریس اپنا کھویا ہوا وقار اور اعتماد واپس لانے کے لیے جن کوششوں میں لگی ہوئی ہے وہ بظاہر کامیاب و کامران ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیوں کہ کانگریس کی جڑوں کو اکھاڑنے، دیمک کی طرح چاٹنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہیں زیادہ اس کے خود اپنے ہی لالچی اور مفاد پرست لیڈران ذمہ دار ہیں جو کانگریس کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کانگریس کا بھاجپا کو گالیاں دینا اب کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک کانگریس کے سیاسی توے سے روٹیاں جو لیڈران سیک رہے تھے اب وہ صرف اپنے مفاد اور عروج تک پہنچنے کے لیے ہی اس سے وابستہ تھے۔ غلام نبی آزاد کے ذریعے کانگریس کو آگ کرنا ان کی ذاتی مفاد پرستی اور لالچ کو واضح کر رہا تھا۔ ان کی شبیہ واضح کر رہی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کن مفادات کے تحت وہ کانگریس کا دامن کیوں چھوڑا، اس کے پیچھے کیا راستہ، اس کے مقصد کے تحت سامنے کیا چیزیں تھیں اور پیچھے کیا ہے اور کیوں ان کے کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں جب کانگریس نفرت کو ختم کرنے اور لوگوں کو جوڑنے کا مشن چلا رہی تھی تب اچانک وہ مستعفی ہو گئے تھے، یعنی استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ بات اپنے پچھلے کئی سوالات بھی اپنے پیچھے کھڑی کر رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی پڑے گا۔ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ اگر پانی حد سے تجاوز کرتا ہے تو غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ مالک کا فرما بردار کتا بھی لاتے کھاتے کھاتے ایک دن عاجز آ کر مالک کو کاٹ کر اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ ایک دن شہنشاہیت تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، فرعونیت ڈوب جاتی ہے، عروج کو زوال آتا ہے، بادلوں کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور آزادی میسر آ ہی جاتی ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کافی ان کا کوئی مسیحا نہیں ہے۔ ہندوستان میں اقلیتوں کا، دلتوں کا کوئی رہبر بھی نہیں ہے، دبے کچلے لوگوں کی آواز بننے والا بھی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سیاسی نفرت ہمارے سماج میں ناسور کی طرح پھیلتی ہی جا رہی ہے اور اس کا کوئی معالج بھی بظاہر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ چٹپٹی، کھٹی میٹھی، چکنی چپڑی، محبت آمیز باتیں کرنے والے تو بہت ہیں جو دن میں ہمیں تارے دکھاتے ہیں، خیالی پلاؤ بنا کر کھلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے ہیں، مگر ان کے لال باغوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اب بھی ہمیں استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنی آغوش میں لے کر ہمارا سودا کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں گیہوں کی طرح پیس دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومن کبھی ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم سچے نبی کے سچے ایثار جانثار امتی ہیں۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کی، اسلام کے دشمن اور اسلام کے مشن کو فروغ دینے والے لوگوں کو ایک طرف سے ختم کر دیا، قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اس کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا۔ وقت کے حاکم ظالموں نے جب جب اسلام کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو فرعون کے محل میں موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے اور اسلام کو فروغ بخشا گیا ہے۔ خانہ کعبہ میں رکھے 365 بتوں کو تراشنے والے آزر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو جنم دے دیا اور ان باطل خداؤں کو ملیہ میٹ کر دیا۔
سردار مکہ کے خاندان میں محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما کر ساری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا دیا گیا، مگر قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹایا گیا، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان پختہ تھا، عزائم مضبوط تھے، ارادوں میں جان تھی کہ ہم نے تاریخ اسلام کی 1400 سال قدیم داستان کو باریک بینی اور ذہن و دماغ لگا کر نہیں سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے 313,000 سے زیادہ پر غالب آ گئے، کتنے معرکے اور جنگوں کو فتح کر لیا گیا، نہ اسلحہ، نہ گھوڑا، نہ طاقت، نہ ساز و سامان، مگر پھر بھی ایک ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ تھا، اسی کو لے کر نکلے تو کتنی بڑی بڑی جنگوں کو فتح کر لیا گیا۔ مگر ہماری کمر توڑنے کے لیے بڑے بڑے لیڈروں کی آمد سے قبل اذان پر پابندیاں عائد کر دی گئی، ہمارے تہوار کے موقع پر کورونا آ جاتا ہے، ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں اور اپنائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، سوجھ بوجھ پیدا کریں، صحیح اور غلط کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دشمنوں کی عیاری اور منافقوں کی مکاری سے بچیں۔ 2024 کی تیاریاں اور ہمیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے نئے پیترے اور ڈرامے باز اپنے کرتب اور مداری اپنے رنگ میں رکھنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں 2014 کی طرح 2019 کی طرح ایک بار پھر ہم اسی بل سے نہ ڈسے جائیں جس سے ہم ڈستے آ رہے ہیں۔ ہماری نا اتفاقیاں اور انتشار ہمیں پھر اس گڑھے میں نہ دھکیل دے جس سے ہم اوندے منہ گرے ہوئے ہیں۔ چونکہ قائدانہ صلاحیتیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہیں، ایک قوم کا غلام بن کر ان کے بندھو مزدور بن چکے ہیں، ان کے بدوا بن چکے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ آئندہ سالوں کے حالات بہت تلخ ہوں گے، سختیاں زیادہ ہوں گی۔ NRC، CAA، 3 طلاق، شادی کا رجسٹریشن، نکاح وغیرہ پاس کیے جا چکے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہیں بول پا رہے ہیں۔ 2022 کے اتر پردیش اسمبلی چناؤ میں آپ نے اپنی طاقت اور شہرت کا اندازہ لگا ہی لیا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جس پارٹی کو لانے اور کامیاب بنانے میں اپنا ایمان تک خطرے میں ڈال رہے تھے، اس پارٹی کی انتھک کوششوں سے جس قوم کے پیشواؤں کے شکم چال بازی کے چلتے سکم ہو گئے تھے، وہ بھی کودتے اور اچھلتے پھر رہے تھے، مگر اس پارٹی کا لیڈر آپ کے شکریہ کے 2 الفاظ تک بولنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو آپ سے ہمدردی بھی نہیں ہے۔ اس کے باپ کو آپ کی قوم کے ہی ایک لیڈر نے ملا کے خطاب سے سرفراز کیا تھا، مگر وہ ان کے لیے بھی کچھ کارگر ثابت نہیں ہو سکے۔ یاد رکھیں، بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ نجات ہمیں تبھی ملے گی جب ہم حقیقی معنی میں عزائم کو ٹھوس کر کے رکھیں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، ایک مضبوط دیوار بن جائیں گے، کیونکہ ایک بن جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک بن جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی۔ بظاہر آپ کچھ بھی کریں مگر اپنے اندر کھوکھلا پن نہ آنے دیں، کہیں آپ کے اس کھوکھلے پن کا دوسرا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ یاد ہونا چاہیے، جو قوم اور حکومت حشرات الارض پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے پر اڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کے مستقبل کے لیے تاریخی ثابت ہوگی۔ کوئی قوم یا حکومت اپنے وقت سے زیادہ یا قیامت تک حکومت نہیں کرتی ہے، ایک دن اس کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی اشد ضرورت ہے، اگر ہم اب بھی نہیں لیں گے تو ہمارا مستقبل بہت ہی زیادہ بدتر ثابت ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے دانش مندی کا ثبوت دیں، اپنے اندر کچھ جستجو پیدا کریں، اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیں، تب ہی آپ کچھ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ 2014 اور 2019 کی طرح آپ کا یہ 2024 بھی آ جائے گا، اس میں بھی آپ کو پھر اپنا سا منہ لے کر بیٹھنا پڑے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔
ضرورت ہے آپ کے لیے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے آگے آئیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی وقت ہے، 1 سال کا موقع ہے، اس موقع کے اندر ہی کچھ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کانگریس ہماری کارگر ثابت ہو سکتی ہے، بھاجپا ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو بھی سمجھیے، اپنی جمہوری طاقت کو جب سمجھیں گے، احساس دلائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، کون لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کون لوگ زیادتیاں ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمارے اوپر 2024 میں بھی اسی طرح ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔